السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مدثر تھانوی پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ آج میرے ساتھ پاکستان کی وہ مشہور و معروف شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں جو خود کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ کا تعلق ایک ایسے ادارے، ایک ایسے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہے جو نہ ہوتا تو آج پاکستان نہ ہوتا۔ ناظرین کرام، ہمارا ملک کا وہ ادارہ، وہ طاقتور ادارہ، ہمارا پاکستان فوج، جس کے دم اور بلبوتے پہ آج ہمارا اور آپ کا ملک قائم و دائم ہے۔ آپ یقین جانیے کہ اس ملک کے اندر فوج کی وجہ سے یہ جو ہماری اور آپ کی طبیعت کے اندر ٹھنڈ اور ہمارے جو بستروں کے پیچھے نرمی ہے، یقین جانیے اس کے پیچھے وردی ہے، ورنہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے لیے دشمن کے دل میں کتنا درد اور آنکھوں میں کتنی بے دردی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے انجینئر لیفٹیننٹ جنرل معظم اعجاز ریٹائرڈ صاحب۔ آپ ہلال امتیاز ملٹری ہیں، آپ پاکستان آرمی کے کور آف انجینئر کے جنرل آفیسر، انجینئر ان چیف کے طور پہ خدمات فراہم کرتے رہے ہیں، پاکستان انجینئرنگ کونسل کی حکمت عملی میں بھی تیار رہے ہیں۔ انجینئر لیفٹیننٹ جنرل معظم اعجاز صاحب کو اس عظیم کارروائیوں کے دوران عظیم و بلند درجے کی عہدوں پر تفوق دینے والا انتہائی معزز معینات دی گئیں۔ ان کی خدائی جگر قدر مارشل، ماسٹر جنرل، جنرل آفیسر کمانڈنگ اور ڈائریکٹر جنرل ہاؤسنگ ڈائریکٹریٹ GHQ سروس کرنے کا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ نیو ٹیک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں اور آپ خود کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سر السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم آپ کا انٹرویو کر سکیں، اور اس کے پیچھے کوئی وہ نہیں، کبھی آپ کی زندگی تو سر ماشاءاللہ آپ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں، آپ کی تو ساری زندگی ہمیشہ کبھی پہاڑوں پہ، کبھی چٹانوں پہ، کبھی ہواؤں میں، کبھی فضاؤں میں، اور اب تعلیم کے میدانوں میں۔ سر کہاں تک آپ لوگ کام کریں گے؟ اور یہ قوم ہے کہ جو آپ کی احسان مند نہیں ہونا چاہتی، آپ کی شکر گزار نہیں ہونا چاہتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام تھانوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور تمام سننے اور دیکھنے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ان سب کو بھی میری طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے جس طرح پاکستان کے عوام کی جذبات کی ترجمانی کی ہے، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ پاکستان آرمی ایک وہ سینٹرل پوائنٹ ہے جو اس قوم کی وحدت میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ بے شک، کوئی شک، بلکہ اگر میں ایسے کہیں کہ پاکستان آرمی نے پوری قوم کو یکجان رکھا ہوا ہے تو یہ بالکل مناسب ہوگا اس کے اوپر۔ لیکن جب آپ پاکستان آرمی کو جوائن کرتے ہیں تو آپ ایک عہد کرتے ہیں، آپ ایک حلف لیتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جان دینا تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، بے شک، اگر اس سے بھی آگے ہمیں جانا پڑے گا تو ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جو بھی فوج میں جوان یا افسر آتا ہے، پاکستان فوج کو جوائن کرتا ہے، تو وہ اس عزم کو ساتھ لے کر آتا ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے تک میں نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، آپ نے تعارف میں بتا دی کافی ساری چیزیں، میرے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا تعلق پاکستان آرمی سے، کور آف انجینئر سے، اور تقریباً 40 سال خدمات انجام دینے کے بعد میں ریٹائر ہوا۔ اس کے بعد مجھے نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں وائس چانسلر تعینات کر دیا گیا۔ ہماری یونیورسٹی تھوڑی سی نئی ہے، میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں کہ یونیورسٹی 2018 میں وجود میں آئی تھی، اور جیسا کہ اس کے نام سے ہے کہ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، اور مختصر اس کو ہم نیو ٹیک کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اس یونیورسٹی کا مقصد یہ تھا تھانوی صاحب کہ پاکستان میں یونیورسٹیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک ایسی یونیورسٹی بنائی جائے جو انڈسٹری کی فروغ کے لیے کام کرے۔ تو ہمارا نیو ٹیک میں شروع سے موٹو یہ ہے، ہم اپنے آپ کو کہتے یہ ہیں کہ ہمارا جو سلوگن ہے وہ ہے یونیورسٹی فار انڈسٹری۔ تو ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بچے نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کو ایسا ہنر سکھائیں کہ وہ خود اعتماد ہوں، قابل ہوں، ہنرمند ہوں، اور وہ یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد کسی اور کی طرف نہ دیکھیں۔ بلکہ اگر میں آپ کو تھوڑی اور وضاحت کر دوں، ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ جو ڈگری لینے آئے ہیں، اس ڈگری کا مقصد ملازمت کا حصول نہیں ہے۔ بے شک نہیں، اس ڈگری کا مقصد آپ نے ہنر سیکھنا ہے، اعتماد سیکھنا ہے، تاکہ کل کو جب آپ مارکیٹ میں جائیں، آپ ملازمت ڈھونڈنے نہ جائیں، آپ بلکہ کوئی اپنا کام شروع کریں۔ آپ میں وہ خود اعتمادی ہونی چاہیے، وہ ہنر ہونا چاہیے کہ آپ ملازمت کے پیچھے نہ پھریں، آپ ایک اپنا کام کریں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جاب سیکرز نہ بنیں، وہ جاب گیورز بنے۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو آپ لوگ صرف تعلیم نہیں دینا چاہتے، تعلیم کے ساتھ تربیت اور اس کو ہنرمند کرتے ہیں جی، اور ٹرین کرتے ہیں۔ جی، آپ نے بالکل صحیح کہا مدثر صاحب کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بچے کو اکیڈیمکس یا تھیوری تو پڑھانی ہوتی، ٹھیک ہے، بچہ 4 سال ہمارے پاس رہتا ہے، لیکن جس چیز کا بھی معاشرے میں فقدان ہے
وہ یہ ہے کہ اکیڈیمکس کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کی گرومنگ اور اس کی تربیت کے اوپر زور دے رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ نہ صرف ایک اچھا انجینئر بنے یا آئی ٹی اسپیشلسٹ بنے یا ٹیکنالوجسٹ بنے, بچہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا پاکستانی بنے اور ایک اچھا مسلمان بنے. الحمدللہ. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ایک رسپانسبل انٹرنیشنل گلوبل سٹیزن بھی بنے. جو دنیا کی اس سے توقعات ہیں پاکستان کے نوجوان سے, بچہ ان توقعات کو بھی پورا کرے. تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے, ہم 4 سال عرصے کے دوران بچے کو انجینئرنگ کی, آئی ٹی کی یا ٹیکنالوجی کی تعلیم تو دے رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہم اس سے ہاتھ سے کام زیادہ کرواتے ہیں. ہمارے بچے جس کو انگلش میں آن جاب ٹریننگ کہتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, انٹرنشپ بھی کرتے ہیں, ایکچوئل انڈسٹری کے ساتھ جاتے ہیں مارکیٹ میں. ہر سیمسٹر میں کچھ عرصہ وہ گزارتے ہیں انڈسٹری میں جا کے, تاکہ ان کو انڈسٹری کے تقاضوں کا پتہ چلے کہ کل کو جب وہ ڈگری مکمل کرنے کے بعد مارکیٹ میں جائیں گے انڈسٹری ان سے کیا چاہے گی. ابھی تھانوی صاحب آپ یہ دیکھیے کہ جو دنیا میں اس وقت روایتیں پڑ چکی ہیں یا تقاضا ہے اس کا, کہ جب ایک بچہ مارکیٹ میں جاتا ہے یا کسی کمپنی کو جوائن کرتا ہے, وہ اسے کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ ذرا ڈگری کو رکھیں سائڈ پہ, ایگزیکٹلی آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کام آتا ہے کہ نہیں آتا, بالکل ایسا ہی. آپ کی کمیونیکیشن سکلز کیسی ہیں, آپ کی سافٹ سکلز کیسی ہیں, کانفیڈنس, کیا آپ ایک پریزنٹیشن دے سکتے ہیں, کہ آپ کو کسی پروجیکٹ کے لیے کسی ٹیم کا لیڈر بنایا جائے تو آپ ٹیم کے لیڈر بن سکتے ہیں, یا آپ کو کسی ٹیم ممبر کے طور پہ کام کرنے کو کہا جائے تو کیا آپ وہ کام کر سکتے ہیں. تو اصل مارکیٹ میں جو امپلائر ہیں وہ بچے میں یہ خود اعتمادی اور یہ ایک اسکل سیٹ دیکھ رہے ہیں. اگر تو بچے میں یہ اسکل سیٹ ہوگا تو وہ ان کے کام کا ہے, ورنہ صرف ایک ڈگری یافتہ بچہ شاید مارکیٹ میں ان کے کام کا نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے سر. میں کراچی, پاکستان بلکہ دنیا بھر کے کئی ممالک گیا اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ دنیا میں صرف وہ لوگ ترقی کرتے ہیں جو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت یافتہ اور ٹرینڈ ہوتے ہیں, اسکلڈ جو لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ خالی صرف تعلیم دیں اور ڈگریاں ہوں تو اسی وجہ سے ہمارے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں نے دیکھا کہ کئی جگہوں پہ لوگوں کا بے روزگار ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ رٹافیکیشن کے اوپر ضرور کام کرتے ہیں لیکن وہ لوگ اسکلڈ نہیں ہوتے. اگر میں آپ کو اپنی تھوڑی سی بات بتاؤں سر کی اجازت سے, بتائیے. کہ میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کی اور میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں جب تعلیم حاصل کی, لیکن جب میں اپنے فیملی بزنس کے اندر گیا تو وہاں پہ ڈائنامکس بالکل انٹائر ڈفرنٹ چینج تھی وہاں پہ. تو اس وقت آئی واز لائک 21 ایئرز اولڈ اور میں 21 سال کا بچہ تھا. تو ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید ہم واقعی بہت کوئی ہونہار طالب علم میں اور ہمارے نمبرز اچھے آتے ہیں. لیکن جب میری ٹریننگ کا حصہ شروع ہوا تو مجھے پتا چلا کہ جو میرے استاد ہیں وہ غفور ٹھیکیدار اور شکور ٹھیکیدار, کیونکہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم نے سریے کو کس طرح اپنا ہے اور ہمیں کس طریقے سے. تو ہم نے بڑا نیچے سے ٹرین کیا, تو ہمیں ایسا لگا کہ ہم نے پھر اتنا سال ہم نے وہ کیا. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے ہمارے ہی کام کے اندر جو ہمارے پاس آن جاب لوگ تھے, وہ سیٹ کے بیٹے نہیں تھے لیکن وہ بہت ہی اسکلڈ قسم کے لوگ تھے. تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ان کا نصیب صرف اتنا ہے کہ یہ بیچارے امپلائیز ہیں لیکن ہم سے بہتر ان کے پاس ان کام جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے سر. میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں سر, پاکستان میں آئی ٹی اور ٹیکنالوجی میں جو پسماندگانی کی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ کیوں ہم لوگ ملک اس طریقے سے ترقی کیوں نہیں کر رہا جس طرح دوسرے ممالک آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اس کی کچھ وجہ ہے جو آپ کا نظام تعلیم اوور آل ہے. میں آپ کو یونیورسٹی تو خیر اوپر کی چیز ہے نا, یونیورسٹی میں ہائر ایجوکیشن ہوتی ہے, میں آپ کو اس سے نیچے لے کے جانا چاہوں گا. دیکھیں یہ سارا آغاز ہوتا ہے بچے کے اسکول ڈیز سے. جب بچے پریپ میں کلاس 1 سے لے کے 5 تک, پھر 6 to 8, پھر میٹرک, پھر ایف ایس سی, ایف اے, او لیولز, اے لیولز کرتے ہیں. یہ سارا آپ دیکھیے کہ ایک سلسلہ ہے ایک نظام کا جس کی ہر کڑی پچھلی کڑی سے جڑی ہوئی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں کیا رہا ہے کہ بچپن سے بچوں کے ساتھ اسکولوں میں ٹیکنالوجی کے اوپر فوکس نہیں کیا جا رہا. ایگزیکٹلی. اور آپ نے شاید ایک ٹرم سنی ہے, اسے کہتے ہیں اسٹیم. اسٹیم سے مراد یہ ہے سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میتھمیٹکس. آج کل دنیا میں تھانوی بھائی اسٹیم کا دور ہے. لوگ بچوں کو کلاس 5 سے اسٹیم کے اندر ڈال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ آرٹس اور سوشل سائنسز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل نہیں. اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ نے بچے کو شروع سے ہی اسٹیم کے اندر ڈالنا ہے. آپ دنیا کے بڑے بڑے ممالک دیکھ لیں جنہوں نے ترقی کی ہے, فن لینڈ کو دیکھ لیں, جرمنی کو دیکھ لیں, جاپان ہو گیا, جاپان دیکھ لیں, چائنا دیکھ لیں. وہ بچے کو شروع سے ہی ٹیکنالوجی اور اسٹیم کے اندر ڈال دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو بچے کا وہ رجحان دیکھتے ہیں, آگے سے بچہ ڈفرینٹ لائنس کے اندر جانا شروع کر جاتا ہے. کہ چاہے وہ انجینئرنگ کی لائن ہے یا آئی ٹی کی لائن ہے یا ٹیکنالوجی کی لائن ہے یا کسی اور اپلائیڈ سائنسز کی لائن ہے. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے جو آپ نے سوال پوچھا کہ ہمارے آئی ٹی اور ٹیکنالوجی میں فقدان کیا ہے,
دوسری چیز مدثر بھائی وہ ہے ریسرچ. ہمارے یہاں پاکستان میں کوالٹی ریسرچ کا وجود بہت تھوڑا ہے. بالکل ہے. بہت تھوڑے سے ادارے ہیں جو کوالٹی ریسرچ کر رہے ہیں جس کو ہم کہہ سکیں کہ وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ریسرچ ہے. ایک تو آپ دیکھیے کہ ریسرچ جو ہے وہ بہت زیادہ فنڈ مانگتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشی حالات نہ انفرادی طور پہ نہ آپ کے اداروں کے طور کے اوپر اتنے اچھے نہیں ہیں, تو اس لیے ریسرچ کو بہت محدود سا فنڈ دیا جاتا ہے, آپ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو اس انتہائی محدود فنڈنگ کے ساتھ ریسرچ کا فروغ پانا ممکن نہیں ہے. پھر دوسرا اس کے ساتھ کہ ریسرچ جو ہوتی ہے وہ انڈسٹری کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. ریسرچ کیا کرتی ہے کہ انڈسٹری والے اپنا سولوشن دینے کے لیے یونیورسٹیز کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں اپنی انڈسٹری میں یا اپنے سیکٹر میں یہ ایشوز یا مشکلات پیش آ رہی ہیں. ابھی یونیورسٹی والوں کا کام ہے کہ ان کو ریسرچ کر کے اس کے سولوشن پرووائڈ کریں. تو یہ تھوڑا سا آپ سمجھیے کہ ہمارے نظام میں ابھی مسنگ ہے, یہ ابھی تک اتنا آگے نہیں جا سکا. لیکن بہرحال میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ تمام ادارے اس کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں. پاکستان انجینئرنگ کونسل بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی اس کے اوپر بہت کام کر رہا ہے کہ تمام یونیورسٹیز کے اندر, تمام جامعات کے اندر ریسرچ کا فروغ کیا جائے. تو بہت سارے پروگرام اس سلسلے میں لانچ کیے گئے ہیں. امید ہے کہ اگلے چند سالوں میں صورتحال پہلے سے بہتر ہوگی. آپ کی سر یہ جو نیو ٹیک یونیورسٹی ہے اس کا قیام اسلام آباد کے اندر جی ہے. جی تو اس کو آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی جائے, لاہور, اسلام آباد؟ جی بالکل, ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم نیو ٹیک کو پاکستان کے باقی شہروں میں لے کے آئیں. میرا یہ جو اس دفعہ کا کراچی کا دورہ ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم نیو ٹیک کا کراچی کیمپس بنانا چاہتے ہیں. آج اسی سلسلے میں کراچی چیمبر آف کامرس میں ایک تقریب منعقد ہوئی تھی. اچھا. جس میں آپ سمجھیے کہ 3 پارٹیاں ہیں, جس میں اے ایس ایف فاؤنڈیشن ہے جی, جو اے ایس ایف سٹی بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. کراچی چیمبر والے ہیں اور نیو ٹیک ہے. تو ان تینوں کے اشتراک سے انشاءاللہ ہم نیو ٹیک کراچی کیمپس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی کہ کراچی کے بھی بچوں کے جی, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ زبیر موتی والا صاحب ہیں جو اس وقت سی او ٹڈاپ بھی ہیں, جی سر, پیٹرن بھی ہیں کراچی چیمبر کے. پھر شیخ صاحب ہیں جو نئے کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں, جی, ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ ہوئی. جو ڈی جی اے ایس ایف تھے ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ ہوئی. تو تینوں اداروں نے مل کے ایک ایم او یو سائن کیا ہے جس کے تحت اے ایس ایف سٹی کے اندر نیو ٹیک کو زمین دے دی گئی ہے, اور وہاں پہ کراچی چیمبر اور منسٹری آف انڈسٹریز کے تعاون سے جلد ہی انشاءاللہ ہم یونیورسٹی کی تعمیر کے کام کا آغاز کریں گے جو کہ بہت خوش آئند ہوگا. میں آپ کو تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. نیو ٹیک یونیورسٹی کے کراچی کیمپس کی آپ سمجھیے وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کی انڈسٹری کو ہم ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ٹیکنالوجیز یا اسکل ورکر دیں. لیٹس سے اگر ٹیکسٹائل سیکٹر ہے ہم اس کو اس کی مرضی کا ورکر دیں, کوئی کنسٹرکشن انڈسٹری والے ہیں ہم ان کو ان کی مرضی کا ورکر دیں. مرضی سے مراد یہ ہے کہ ہم اس نوجوان کو وہ ٹیکنیکل ٹریڈ یا اسکل سکھائیں, ساتھ اس کو تھوڑا سا فائنینشیل مینجمنٹ, پروجیکٹ مینجمنٹ, ایکسپورٹ کی سمجھ تھوڑی سی اس کو ہم دیں. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا سامان ہم باہر سے منگواتے ہیں جو امپورٹ کیا جاتا ہے, کوشش کریں کہ اس سامان کو آہستہ 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 کر کے کم سے کم کیا جائے اور زیادہ تر چیزیں ہم پاکستان کے اندر ہی تیار کریں. تو یہ سلسلے میں اللہ کا شکر ہے کہ بڑی حوصلہ افزا اور بڑی خوشائند میٹنگ رہی. وہ بڑا اچھا سیشن ہوا جس میں تینوں پارٹیوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور اس چیز پہ مکمل سب کا ایک اتفاق تھا کہ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کا کراچی میں آنا اس سے یہ بہت خوشائند کی بات ہے. جی سر یہ آپ کا جو گورنمنٹ پیڈ ہوگا یا ہر آدمی کو پرائیویٹ یونیورسٹی کی طرف فیس پے کرنی ہوگی؟ دیکھیں یہ اس طرح ہوگا کہ یہ آپ سمجھیے کہ ایک ویلفیئر پروجیکٹ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ بیسیکلی یہ پروجیکٹ ہم لگانا چاہتے ہیں کراچی کی انڈسٹری کی مین پاور کو گروم کرنے کے لیے, ان کو پالش کرنے, سیلف امپاورمنٹ کے لیے. جی انشاءاللہ. تو ہمارا یہ منصوبہ ہے. اس میں ہمیں کراچی چیمبر آف کامرس کا بھی آپ سمجھیے تعاون حاصل ہوگا. اس کے ساتھ ہمیں منسٹری آف انڈسٹریز کا جو ہے تعاون اس سے حاصل ہوگا کہ بیسیکلی تھانوی صاحب دس از این ایکسپورٹ انہینسمنٹ پروجیکٹ. اوکے سر, یہ تو ایک بڑا پروجیکٹ پہ آپ کام کرنے جا رہے ہیں, and I think it will take like 4-5 years to be completed. ہماری کوشش تو ہے جی, ہمارا جو ایسٹیمیٹ ہے کہ اگر سب کچھ ہو جاتا ہے اور ہم کام شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ اٹ از اے 36 months پروجیکٹ, یعنی 3 سال کا پروجیکٹ ہے. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو ہم نے منصوبہ بنایا ہے انشاءاللہ جیسے اس کے NOCs پرمیشنز وغیرہ ہو جاتی ہیں, فنڈنگ کا بندوبست ہو جاتا ہے, ہم کام شروع کریں اور جلد از جلد کیمپس اپنا بنائیں. اور یہ تمام یونیورسٹیز سے اس کا ایک مختلف طریقہ کار جی بالکل. ہماری انڈس یونیورسٹی کا آپ نے صحیح کہا, ہمارا طریقہ کار تھوڑا مختلف ہے کہ ہمارے یہاں پریکٹیکل کے اوپر فوکس زیادہ ہے تھیوری کے مقابلے میں. ہنرمند پاکستان بنانا چاہتے ہیں. تھیوری بھی پڑھاتے ہیں لیکن ساتھ بچے کی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اسکلس کے اوپر فیلڈ میں پریکٹیکلی کام کرے اور کام سیکھے. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں نیو ٹیک کے بارے میں
کہ ہماری یونیورسٹی میں انجینئرنگ کے، آئی ٹی کے اور ٹیکنالوجی کے بی ایس پروگرامز اور ایم ایس پروگرامز تو ہو ہی رہے ہیں، لیکن ہماری یونیورسٹی کی نیو ٹیک کی ایک بہت ہی اسٹرانگ سائڈ ہے جس میں ہم اسکل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، جس کو پرانے زمانے میں آپ پولی ٹیکنک یا ووکیشنل ٹریننگ کہتے تھے. تو اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ کا ایک بہت مضبوط شعبہ ہے نیو ٹیک یونیورسٹی میں، جس میں بچوں کو ہم شارٹ کورسز کرتے ہیں اور ڈپلوماز کراتے ہیں. لیول 1 سے لیول 4 تک شارٹ کورسز ہوتے ہیں، پھر لیول 5 میں ڈپلوما آ جاتا ہے، لیول 6 میں انڈر گریڈ بی ایس پروگرام ہو جاتا ہے، لیول 7 میں آپ ماسٹر پروگرام کے اوپر چلے جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ نیو ٹیک یونیورسٹی الحمدللہ لیول 1 سے لے کے لیول 8 تک تمام لیولز کو ٹچ کر رہی ہے. جو میں نے آپ سے پہلے 5 لیولز کی بات کی، اس میں ہمارے پاس 2 قسم کے کورسز ہیں. ایک تو ماڈرن کورسز ہیں اور دیز آر شارٹ کورسز آف ڈفرینٹ ڈیوریشن. کوئی کورس 2 مہینے کا ہے، کوئی 4 مہینے کا ہے، کوئی 6 مہینے کا ہے، کوئی 8 مہینے کا ہے. اس میں ہمارا فوکس یہ ہے کہ بچے کو جو ہائی ٹیک سکلز ہیں، جو ماڈرن، آج کل آپ نے خود دیکھا ہے آپ کی فیلڈ میں بھی کہ آج کل آئی ٹی کے بغیر گزارا نہیں ہے. ہر فیلڈ میں آئی ٹی آ چکی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ چکی ہے. تو ہمارے زیادہ تر جو کورسز ہیں وہ ہائی ٹیک سکلز کے ہیں. ہم بچوں کو اے آئی کے کورسز کراتے ہیں، بچوں کو 3D گرافکس کے کورسز کراتے ہیں، بچوں کو فائنینشیل مینجمنٹ کے کورسز کراتے ہیں، پروجیکٹ مینجمنٹ کے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے، اور جتنی آئی ٹی بیس سکلز ہیں وہ ساری، جس طرح گیمنگ اپلیکیشن ہے، موبائل اپلیکیشن ہے، وہ بھی ہم بچوں کو سکھاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو جو ہماری آپ سمجھیے روایتی سیکٹرز ہیں، ہم بچوں کو ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کے بھی بڑے اچھے کورسز کرا رہے ہیں جو کہ بہت کامیاب جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم خواتین کے لیے فیشن ڈیزائننگ ہے، ایمبرائڈری ہے، انڈسٹریل اسٹچنگ ہے، یہ بھی ہم کورسز. اب ان کورسز کا فائدہ کیا ہے مدثر بھائی، کہ بچہ ابھی کورس ختم نہیں کرتا، یا اس کو جاب مل جاتی ہے یا وہ ماشاءاللہ اپنی فری لانسنگ یا اپنا کام شروع کر دیتا ہے. تو آپ سمجھیے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بچوں میں ایک کلچر پیدا کیا جائے کہ آپ اسکل سیکھیں، نوکری نہیں ملتی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے شروع کر سکتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں. ابھی آپ کو اس سلسلے میں بتا دیتے ہیں، ہم نے ریسنٹلی اپنے بچوں کو جاپان بھی بھیجنا شروع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی کامیابی دی ہے کہ ہم بچوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ کرتے ہیں، ان کو اسکل سکھاتے ہیں جو جاپان میں ریکوائرڈ ہے. اس کے ساتھ ان کو جاپنیز لینگویج کی بھی ٹریننگ دیتے ہیں. پھر جاپان کے لوگ آتے ہیں یا آن لائن ہمارا ٹیسٹ لیتے ہیں بچوں کا، اسکل سیکٹر کا بھی اور لینگویج کا بھی. تو اللہ کا شکر ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی یوتھ، اسکلڈ یوتھ، وہ جاپان جانا شروع ہو چکی ہے. الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ضرور ترقی کرے گا، جب ہمارے ساتھ ایسے ہونہار، ایسے لوگ جنہوں نے اپنی ساری زندگی نہ صرف پاکستان کی بقا کے لیے بلکہ پاکستانیوں کی بقا کے لیے اپنی وقت زندگی کو لگایا ہے. سر، جو آپ یونیورسٹی بنا رہے ہیں، اس کے اندر کوئی آپ کا کوئی کوٹا سسٹم ہوگا یا فری فار آل؟ نہیں، ہماری یونیورسٹی چونکہ نیشنل یونیورسٹی ہے، اس لیے ہماری یونیورسٹی میں کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہوگا. کوئی بھی پاکستان کے کسی بھی علاقے سے آ کے اس کو خواتین کے لیے کوئی مخصوص نشستیں؟ خواتین کے لیے مخصوص نشستیں بالکل ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے نیو ٹیک میں ماشاءاللہ خواتین اسٹوڈنٹس کا بڑا اچھا تناسب جا رہا ہے. تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے. آپ سمجھیے کہ اس طرح کوٹا کوئی نہیں ہے، جتنی مرضی خواتین آئیں، ہماری طرف سے 100% خواتین آ سکتی ہیں. آپ کی جو کراچی کیمپس بننے جا رہے ہیں سر، آپ ابھی اس کو انیشیل بیسس پہ کتنی کیپیسٹی میں لے کے جا رہے ہیں؟ 5000 2000؟ لیکن یہ انیشیل ہمارا پلان ہے کہ ہم 5000 سے 10,000 کے اوپر اسٹوڈنٹس کا کام کریں گے. پھر انشاءاللہ اس کی فیز 2 میں اس کو ہم 25 سے 30,000 تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اگر سر اس طرح ہمارا ملک اگر ڈفرینٹ شہروں کے اندر اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز بنتی رہیں جو اسکلڈ یونیورسٹیز ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج 2023 ہے تو لائک 2033 میں ہمارا ملک کہاں کھڑا ہوگا؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی مدثر بھائی کہ دیکھیے اس وقت پاکستان کا ایسٹ کیا ہے، ایگزیکٹ پاکستان کا سرمایہ کیا ہے. یہ نوجوان دوست جو ہمارے ارد گرد بیٹھے ہیں، یہ پاکستان کا سرمایہ ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ اس سرمایہ کو ضائع نہ ہونے دیں. بالکل. ضائع کیسے نہیں ہونے دیں گے؟ جب تک آپ ان کو اسکل نہیں سکھائیں گے، ان کو ہنرمند نہیں سکھائیں گے، اس وقت تک یہ کارآمد نہیں ثابت ہوں گے. بالکل. تو ہماری نیو ٹیک میں اس چیز کے اوپر بہت فوکس لیا جا رہا ہے کہ ہم نوجوانوں کو ہنر سکھائیں، ان کو کارآمد بنائیں، اپنے قدموں پہ خود کھڑے ہوں، ملک کے اندر بھی کام کریں اور ملک سے باہر جا کے بھی کام کریں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یورپ میں اور کچھ ملکوں میں مین پاور کی بہت سخت شارٹیج ہے. بالکل. کی پاپولیشن بوڑھی ہو چکی ہے، نوجوان لوگ بہت تھوڑے رہ گئے، لیکن ان کو اپنی انڈسٹری کے لیے، اپنے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے نوجوان چاہیے. تو میں پاکستان کے نوجوانوں کا بڑا روشن مستقبل دیکھ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی انشاءاللہ بڑا اچھا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارا نئی یونیورسٹی ہیں
لیکن ابھی چند ماہ پہلے ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ فار انوویشن اینڈ انڈسٹری نے اپنی رینکنگ جاری کی ہے اور نیو ٹیک کو دنیا کی 100 بہترین یونیورسٹیز میں شامل کیا گیا، جو کہ پاکستان کے لیے اور نیو ٹیک کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو مجھے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اگر اتنی بہترین یونیورسٹی جا رہی ہے تو یہ کراچی، اسلام آباد کے بعد لاہور، کوئٹہ، جی ہم ڈفرینٹ کیمپس کی بات کر رہے ہیں۔ کراچی کیمپس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارا ہو گیا ہے، اس طرح کوئٹہ کیمپس کے لیے بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم لاہور کی طرف بھی جائیں گے۔ سر میں نے ایک چیز نوٹ کی اور ایک چیز کو میں نے بڑا محسوس بھی کیا کہ پاکستان کے اندر جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں وہ بالکل بزنس مشینز بن گئی ہیں۔ اصل میں ہمارے ملک میں تعلیم نہ ہونے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ اسکول کالج تک تو کسی طریقے بھی علاقے محلے کے اسکول سے پڑھ کے نکل جاتے ہیں، لیکن جب وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں، یونیورسٹیز کی طرف آتے ہیں، تو وہاں کبھی ایڈمیشنز نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کے ایڈمیشنز ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایڈمیشن کے پیسے نہیں ہوتے، ان کے پیرنٹس کسی کے گزر جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے فائنینشیل اسپیکٹس ٹھیک نہیں ہیں۔ اس چیز پہ سر آپ روشنی ڈالیں گے اور آپ کا مشورہ دیں گے ڈفرینٹ یونیورسٹیز اونرس کو بھی کہ بھائی کس طریقے سے ہماری قوم جو ہے وہ آگے بڑھ جائے اور بن جائے؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ جو ایشو ہے وہ زیادہ تر پبلک سیکٹر کی یا نیشنل یونیورسٹیز کے اندر نہیں ہے، یہ ایشو تھوڑا سا نمایاں ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی جب آتی ہے they take it as a business venture. ایگزیکٹلی، جبکہ ہم لوگ جو ہے نیو ٹیک یا باقی نیشنل یونیورسٹیز ہیں، پبلک یونیورسٹیز، ہم اس کو ایز سچ پیورلی ایک بزنس کی فارم کے طور پہ نہیں لیتے۔ تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہوگی کہ ہمیں تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری قوم کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، ماں باپ کے لیے 4 سال سیمسٹر فیس دینا ایک بہت مشکل کام ہے۔ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہماری نیو ٹیک یونیورسٹی کی فیس شاید پنڈی اسلام آباد میں سب سے کم ہے۔ سر آپ لوگ ماشاءاللہ کیونکہ آپ کا تعلق خود پاکستان آرمی سے ہے، آپ ایکس لیفٹیننٹ جنرل رہے ہیں، آپ لوگ کوئی ایسا پلیٹ فارم کیوں نہیں تیار کرتے، کوئی ایسا کوئی آپ لوگ چارٹرڈ کیوں نہیں کرتے کہ جس کے اندر تمام یونیورسٹیز، اسکول، کالجز جو ہوں وہ کسی ایک ایسے ادارے کو جوابداری ہو کہ جہاں پر یہ ہو کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کا 10-15% آپ کا پروفٹ ریشو ہو، لیکن ایٹ لیسٹ 85% آف جو کاسٹ آ رہی ہو وہ آپ کی یونیورسٹی کے اندر اس کے اوپر لگ سکے، تاکہ لوگ چینلائز ہو سکیں۔ کیونکہ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز بزنس کی دکانوں کی طرح کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اندر بے تحاشا بچہ بھرے جا رہے ہیں اور اپنی مرضی کی، یعنی کہ ان کو اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اب جب چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر تو ہر آدمی نے اپنے حساب سے اس میں رکھا ہے، تو ان سے کوئی حساب لینے والا ہو، کوئی ان کو آڈٹ کرنے والا ہو کہ بھائی ایک بچہ اگر 4 لاکھ روپے دے رہا ہے تو اس 4 لاکھ روپے کے اوپر اس کی ایکچوئل کاسٹ لگ کتنی رہی ہے، کیونکہ کاسٹ آ رہی ہے اس کی 1 لاکھ روپے، یونیورسٹی فیس لے رہی ہے 4 لاکھ روپے۔ اس میں آپ یہ سمجھے جتنے آپ سمجھے ہائر ایجوکیشن کے ریگولیٹرز ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے، پاکستان کمپیوٹنگ کونسل ہے اور کچھ باقی پروفیشنل ادارے ہیں، وہ اس کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیز کے نظام کو اچھی طرح ریگولیٹ کر کے لے کے جایا جا سکے، تاکہ ہر بچے کو ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ افورڈیبل ہو، اس کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے یکساں مواقع ملے، تبھی پاکستان ترقی کرے گا۔ کیونکہ آپ نے دیکھا انٹرنیشنلی ابھی اعلیٰ تعلیم کے بغیر آپ کی سروائیول نہیں ہے، اور اعلیٰ تعلیم سے مراد اسٹیم ایجوکیشن، جنرل ایجوکیشن نہیں، اسٹیم ایجوکیشن۔ دوسری جو مدثر بھائی آپ نے بات کی، دیکھیے ہم اکثر ایک وہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ملک میں آپ کی فوج نہیں ہوگی تو دشمن کی فوج ہوگی۔ ایگزیکٹلی اگر کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو لوگ فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا فوج کو کمزور کرنے کی سازشیں یا ناپاک باتیں کرتے ہیں، وہ اصل میں دشمنوں کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہم بچپن میں سر آپ کی بات کر جائے گی، ہمیں ہماری ماں بچپن میں کہتی تھی کہ بیٹا جو اپنے ماں باپ کی نہیں سنتا پھر اس کو سب کی ایسی سب کی سننی پڑے۔ آپ نے بالکل صحیح مثال دی کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں مدثر بھائی، چلے میں نام نہیں دیتا ان کو اس چیز کا اچھی طرح یقین ہے کہ ان کے ارادوں میں صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ پاکستان فوج۔ بالکل ایسا ہی ہے سر، جس کو نہ وہ خرید سکتے ہیں نہ جس کو وہ ہرا سکتے ہیں، کوئی چیز کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ابھی یہ چند سالوں سے ایک نیا طریقہ پکڑا ہے کہ فوج کو انڈائریکٹلی کمزور کیا جائے، میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، نوجوانوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہوئے۔ تو انہوں نے یہ نیا طریقہ سیکھا ہے، تو اس لیے ہماری کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اس چیز کا احساس ہو۔ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ فوج ملک کی وحدت کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اس نے اس ملک کو یکجان رکھا ہوا ہے۔ بالکل۔ تو اگر آپ پاکستان فوج کے خلاف کام کر رہے ہیں یا دشمن کی سازش کا انجانے میں شکار ہو رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یار نہیں، یہ میں دشمن کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہوں، میں پاکستان کے ایجنڈے کے اوپر کام نہیں کر رہا۔ سر فوج کے ایجنڈے کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے یا فوج کی سپہ سالاری کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو گویا اس کو ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ وہ صرف اپنے گھر کے متعلق بات کر رہا ہے، اپنے گھر کے خلاف بات کر رہا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کا ادارہ اور کسی بھی ملک کو چلانے والے کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کے گھر کو چلانے کے لیے آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں۔
ناظرین کرام، آج میرے ساتھ موجود تھے لیفٹیننٹ جنرل معظم اعجاز صاحب. میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے سر پوڈ کاسٹ پر ہمارے تشریف لائے اور مجھے شرف بخشا مجھ جیسے ادنا اور ناچیز کو کہ مجھے آپ نے اپنے انٹرویو کرنے کی آپ نے اجازت دی. اس کے لیے میں بڑا مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی یونیورسٹی میں دن دگنی رات چوگنی ترقی، کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اور جس آپ پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں، نہ صرف اسلام آباد، کراچی، بلکہ پاکستان کے ایک ایک شہر کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یونیورسٹی کا بول بالا ہو. آپ کی یونیورسٹی سے نکلنے والا ہر طالب علم پاکستان کا اثاثہ ہے. پاکستان کے لیے، پاکستان سے باہر دنیا بھر میں وہ پاکستان کا نام روشن کرے. تھینک یو سو ویری مچ سر. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد. اور میرے ساتھ اس پروگرام کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر تھانوی.